بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ آپ کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کن کن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہجرت مدینہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کن کن جنگوں میں حصہ لیا، اور ساتھ ہی آپ کی وفات اور آپ کی اولاد کے بارے میں بھی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ ویڈیو بہت خاص اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ اس لیے آپ رشتے میں حضور نبی اکرم کے ماموزاد بھائی تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ آپ کی سگی پھپھی تھی۔ آپ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ نزول وحی کے ساتھ میں روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر مشرف با اسلام ہوئے، اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے، اور خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور شخص ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں، جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس کی تھی، دام اسلام میں آ گئے، اور حضور نبی اکرم کے ساتھ ساتھ تمام مارکوں میں حاضر رہے۔ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار پر تیر چلایا، اور ہم لوگوں نے حضور صلاۃ والسلام کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے ببول کے پتوں اور ببول کی پھلیوں کے کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے یہ دعا فرمائی: اے اللہ عز و جل، ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا کو مقبول فرما۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہ فارس اور روم کے جہادوں میں سپہ سالار رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفے کا گورنر مقرر فرمایا، پھر اس عہدے سے معزول کر دیا، اور یہ برابر جہادوں میں کفار سے کبھی سپاہی بن کر اور کبھی اسلامی لشکر کے سپہ سالار بن کر لڑتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے تو انہوں نے دوبارہ انہیں کوفے کا گورنر بنا دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں اپنا ایک گھر بنا کر اس میں رہتے تھے، اور سن 55 ہجری میں جب ان کی عمر شریف 75 برس کی تھی، اسی مکان کے اندر وفات پائی۔ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں میرے اونٹ کا وہ پرانا جبہ ضرور پہنایا جائے جس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں کفار سے جہاد کیا تھا۔ چنانچہ وہ جبہ آپ کے کفن میں شامل کیا گیا۔ لوگ فرط عقیدت سے آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر مقام عقیق سے مدینہ منورہ لائے، اور حاکم مدینہ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر منور بنائی۔ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابیوں میں سے یہی سب سے آخر میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کے بعد دنیا عشرہ مبشرہ کے ظاہری وجود سے خالی ہو گئی، مگر زمانہ ان کی برکات سے ہمیشہ ہمیشہ مستفیض ہوتا رہے گا۔ سعد نام ابو اسحاق، کنیت والد کا نام مالک، اور ابو وقاص کنیت والدہ کا نام حمنہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرح بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان القرشی الزہری۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال زہری خاندان میں تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ سرور کائنات نے خود بھی بارہا اس رشتے کا اقرار فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن مبارک صرف 19 سال کا تھا کہ دعوت اسلام کی صدا سامعہ نواز نے توحید کا شیدائی بنا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر خلعت ایمان سے مشرف ہوئے۔ صحیح بخاری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پہلے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں وہ اپنے کو تیسرا مسلمان بتاتے ہیں، لیکن محدثین اعظام کی تحقیق کے مطابق 6-7 بزرگوں کو ان پر تقدم کا فخر حاصل ہو چکا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اطلاع نہ ہو، کیونکہ کفار کے خوف سے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے لڑکے کی تبدیل مذہب کا حال سنا تو نہایت کبیدہ خاطر ہوئی، بات چیت کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھی۔ چونکہ وہ اپنی ماں کے حد درجہ فرما بردار اور اطاعت شار تھے، اس لیے یہ سخت آزمائش کا موقع تھا، لیکن جو دل توحید کے لذت آشنا ہو چکا تھا وہ پھر کفر و شرک کی طرف کس طرح رجوع ہو سکتا تھا۔
ماں مسلسل 3 دن تک بے آب و دانہ رہی، لیکن بیٹے کے جبین استقلال پر شکن تک نہ پڑی۔ خدا پاک کو یہ شان استقامت کچھ ایسی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے معصیت الہی میں والدین کے عدم اطاعت کا ایک قانون عام بنا دیا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے۔ گو یہ سرزمین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لیے مصائب و شدائد سے خالی نہ تھی، تاہم استقلال کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے خوف سے عموماً مکہ مکرمہ کی ویران و سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی پرستش و عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ کرام کے ساتھ مصروف عبادت تھے، اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرف آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خونریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح سے سناتے ہیں کہ حضرت سعد نے چوتھے اور چھٹے سال نبوت کے درمیان اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ 17 برس کے نوجوان تھے۔ خود بیان کرتے تھے کہ میں نے نماز فرض ہونے سے بھی پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا بھی الہی تحریک کے نتیجے میں تھا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ اسلام سے قبل میں نے رویا میں دیکھا کہ گھوپ اندھیرا ہے اور مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ اچانک ایک چاند روشن ہوتا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھ سے پہلے اس چاند تک پہنچے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کب یہاں پہنچے؟ وہ کہتے ہیں بس ابھی پہنچے ہی ہیں۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک روز میری آپ سے اجیاد گھاٹی میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے اسی وقت نماز عصر ادا کی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ مجھ سے پہلے سوائے ان 3 مردوں کے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیا اور 7 دن تک مجھ پر ایسا وقت رہا کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے نہایت نیکی اور احسان کا سلوک کرتا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے یہ نیا دین کیوں اختیار کر لیا ہے؟ تمہیں بہرحال یہ دین چھوڑنا پڑے گا، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی اور لوگ تمہیں ماں کے قاتل ہونے کا طعنہ دیں گے۔ میں نے کہا اے میری ماں ایسا ہرگز نہ کرنا کیونکہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، مگر وہ نہ مانی حتیٰ کہ 3 دن رات گزر گئے اور والدہ نے کچھ کھایا نہ پیا۔ صبح ہوئی تو وہ بھوک سے ڈھال تھی۔ تب میں نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم اگر آپ کی 1000 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلیں تو بھی میں اپنا دین کسی چیز کی خاطر نہیں چھوڑوں گا۔ جب انہوں نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع کی مناسبت سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 اتری کہ اگر وہ والدین تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں دستور کے مطابق رفاقت جاری رکھ۔ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز ادا کرنے کے لیے مختلف گھاٹیوں میں چلے جاتے اور یوں اپنے قوم سے مخفی نماز با جماعت ادا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکے کی کسی گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک مشرک ان پر چڑھ دوڑے اور پہلے تو انہیں نماز پڑھتے پا کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے برا بھلا کہنے لگے، پھر ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت سعد وہ شجاع اور بہادر مرید تھے جو اپنے ساتھیوں کے دفاع کے لیے بڑی جرت سے آگے بڑھے اور ہاتھ میں آنے والی اونٹ کی ہڈی سے مد مقابل شخص کا سر پھاڑ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجبوراً اپنے دفاع میں ایک مسلمان کے ہاتھوں کسی کافر کا خون بہا، ورنہ مسلمان ہمیشہ فساد سے بچتے اور امن کی راہیں تلاش کرتے رہے تھے۔ مکی دور کی ابتدائی زمانے میں اور خصوصاً شعب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت سعد کو بھی سخت تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور انتہائی صبر کا نمونہ دکھایا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ کے ساتھ پیشاب کرنے نکلا تو پاؤں کے نیچے کوئی سخت چیز آئی، وہ اونٹ کی کھال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دھویا، پھر اسے جلا کر 2 پتھروں سے باریک کر کے کھا لیا، اوپر سے پانی پی لیا اور 3 دن تک اس سے قوت حاصل۔ مکہ میں جب کفار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کا پیمانہ صبر و تحمل لبریز ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا۔ اس حکم عام کی بنا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی راہ لی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے، جنہوں نے ایام جاہلیت میں خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہاں پہنچ کر مسلمانوں کو آزادی و طمانینت نصیب ہوئی، تاہم قریش مکہ کی حملہ آوری کا خطرہ موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بینی کر کے عبدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 یا 80 سواروں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ غرض دورہ کرتے ہوئے حجاز کے ساحلی علاقے میں قریش کی ایک بڑی تعداد سے منڈ بھیڑ ہوئی۔ چونکہ محض تجسس مقصود تھا اس لیے کوئی جنگ پیش نہ آئی، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہاں تاب تھی۔
انہوں نے ایک تیر چلا ہی دیا، چنانچہ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو راہ خدا میں چلا گیا۔ دوسری طرف خود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت 8 مہاجرین کی ایک جماعت تجسس کے لیے روانہ کی گئی، چنانچہ یہ مقام خرار تک دورہ کر کے واپس آئے اور کوئی جنگ پیش نہ آئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمن کی خبرگیری پر مامور ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن الجحش کو ایک سر بمہر فرما دیا تھا کہ 2 روز سفر کرنے کے بعد کھول کر پڑھیں اور اس کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ انہوں نے حسب ہدایت 2 روز کے بعد پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلائیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمان کا مضمون سنا کر کہا، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت منظور ہو وہ ساتھ چلے ورنہ واپس جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور تمام دوسرے ساتھیوں نے جوش کے ساتھ سما و طاعہ کہا، لیکن کچھ دور جانے کے بعد عتبہ بن غزوان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا اونٹ جو مشترکہ طور پر دونوں کی سواری میں تھا گم ہو گیا، اور اس طرح وہ دونوں پیچھے چھوٹ گئے۔ عبداللہ بن الجحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نخلستان میں پہنچ کر قریش کے قافلے سے جنگ کی اور مال غنیمت اور چند قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ چونکہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں رسماً جنگ ممنوع سمجھی جاتی تھی، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو ملامت کی، لیکن وہی الہی نے اس مسئلے کو اس طرح صاف کر دیا۔ حرام کی نسبت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا جائز ہے، کہہ دو اس میں لڑنا بڑا گناہ اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس کا نہ ماننا اور مسجد حرام سے باز رکھنا اور اس کے اہل کو اس سے نکال دینا خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے اور فتنہ کشت خون سے زیادہ برا ہے۔ قریش فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کو چھڑانے آئے، لیکن اس وقت تک عتبہ بن غزوان اور سعد بن ابی وقاص کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں صحیح و سلامت پہنچ نہ جائیں تمہارے قیدی رہا نہ ہوں گے۔ قرض جب یہ دونوں جانثار واپس آ گئے تو مشرکین چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول کریم کی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت سعد بھی مدینہ آ گئے اور بنی عمرو بن عوف کے محلے میں اپنے بھائی عتبہ کے گھر میں ٹھہرے، جو اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے پہلے سے مکہ سے مدینہ آ چکے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر اور اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کا بھائی بنایا۔ مدینہ آتے ہی حضرت سعد کی خدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مخدوش حالات کی وجہ سے رات آرام کی نیند نہ سو سکے تھے۔ ایک رات آپ نے فرمایا کہ آج خدا کا کوئی نیک بندہ پہرا دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تب اچانک ہمیں ہتھیاروں کی آواز سنائی دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں سعد ہوں۔ فرمایا کیسے آئے؟ عرض کیا مجھے آپ کی حفاظت کے بارے میں خطرہ ہوا، اس لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پہرا دیا۔ جب نبی کریم کو اطراف مدینہ میں کچھ مہمات بھجوانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سعد کو پہلے حضرت حمزہ کے ساتھ ایک مہم میں شرکت کی سعادت عطا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث کے ساتھ بھجوائی گئی 60 افراد پر مشتمل مہم میں بھی آپ شریک ہوئے۔ اس مہم میں ایک موقع پر دشمن نے تیر برسائے تو حضرت سعد کو بھی اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ غزوہ بدر سے قبل رسول کریم نے حضرت سعد کو 20 سواروں پر مشتمل ایک دستے پر نگران مقرر کر کے خرار کے مقام پر بھجوایا۔ آپ کا مقصد قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے کے عہد و پیما تھے۔ پھر معرکہ بدر میں بھی حضرت سعد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی توفیق ملی۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں بدر میں شامل ہوا تو میرے چہرے میں ایک بال کے سوا کچھ بھی نہ تھا، یعنی اس وقت حضرت سعد کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے گھنی داڑھی جیسے بال عطا کیے، یعنی کثرت سے اولاد سے نوازا۔ جنگ بدر سے مستقل جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت و جانبازی کے جوہر دکھائے اور سعید بن العاص سرخیل کفار کو تہ تیغ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی تھی۔ اسے لیے ہوئے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اس وقت تک تقسیم غنیمت کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے ارشاد ہوا کہ جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر عزیز عمیر بن ابی وقاص اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ تو ان کی مفارقت کا صدمہ اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس۔ غرض غمگین و ملول واپس آئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ حضرت سعد کو بجا طور پر بدر میں شرکت پر فخر تھا۔ ان کے بیٹے عامر کہا کرتے تھے کہ حضرت سعد مہاجرین میں سے فوت ہونے والے آخری صحابی تھے۔
وفات کے وقت انہوں نے نہایت بوسیدہ اونی جبہ منگوایا اور فرمایا مجھے اس میں کفن دینا کہ بدر کے دن مشرکوں سے مٹ بھیڑ کے وقت میں نے یہی جبہ پہن رکھا تھا اور اس مقصد کے لیے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا۔ اس جنگ میں تیر اندازوں کی غفلت سے اتفاقاً مسلمانوں کی فتح شکست میں مبدل ہو گئی اور ناگہانی حملے کے بعد اکثر غازیوں کے پاؤں کھڑ گئے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم اصحاب کی صف میں تھے جن کے پائے استقلال کو آخر وقت تک لغزش نہ ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے، اس لیے جب کفار کا نرغہ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ترکش سے تیر دیتے جاتے اور فرماتے اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد کے سوا اور کسی کے لیے فداک ابی امی کا جملہ نہیں سنا، لیکن دوسری روایتوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام کی نسبت بھی ایسے ہی جملے منقول ہیں۔ بہرحال محدثین کا فیصلہ ہے کہ غزوہ احد میں یہ فخر صرف اور صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے مخصوص تھا۔ اثناء جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیز و تند جملوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا۔ حضرت سعد نے تعمیل ارشاد کے لیے ایک تیر اٹھا کر جس میں پھل نہیں تھا اس صفائی کے ساتھ اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواسی کے ساتھ برہنہ ہو کر گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی اور اس کی بدحواسی پر بے اختیار ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ اس طرح طلحہ ابن ابی طلحہ کے حق میں طاق کر ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی اور تڑپ کر داخل استقر ہوا۔ حضرت سعد نے احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑنے کی سعادت پائی۔ آپ ان معدود چند صحابہ میں سے تھے جو کفار کے درے سے حملے کے وقت ثابت قدم رہے۔ آپ تیر اندازی کے ماہر تھے۔ غزوہ احد میں دشمن اسلام طلحہ ابن ابی طلحہ بھی حضرت سعد کے تیر کا نشانہ بنا۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض جنگوں میں بعض مواقع پر آپ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے سوا کوئی بھی موجود نہیں رہ سکا تھا۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر مارکے پیش آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری و جانثاری کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں اسی فدیت، جانثاری اور ثبات و پامردی کا کارنامہ پیش کیا جس کا اظہار غزوہ احد میں کر چکے تھے۔ غزوہ احد طائف اور تبوک کی فوج کشی میں بھی شریک تھے۔ پھر 10 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا قصد فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب تھے، لیکن مکہ پہنچ کر سخت علیل ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیادت کے لیے تشریف لائے تو زندگی سے مایوس ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار آدمی ہوں لیکن ایک لڑکی کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے اگر اجازت ہو تو اپنا 2 سلس مال کار خیر میں لگا دوں۔ ارشاد ہوا نہیں۔ پھر عرض کیا 2 سلس نہیں تو نصف صحیح۔ حکم ہوا نہیں، صرف 1 سلس اور یہ بھی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار و توانگر چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتے پھریں۔ تم جو کچھ بھی خدا کی رضا جوئی کے لیے صرف کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت سعد فتح مکہ، حنین اور تبوک کے غزوات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گھاب رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دشمن کی خبر لانے کے لیے بھجوایا۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آہستہ چلتے ہوئے آئے۔ رسول کریم نے وجہ دریافت کی تو حضرت سعد نے عرض کیا واپسی پر میں اس لیے نہیں بھاگا کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ سعد بڑا تجربہ کار آدمی ہے۔ حضرت سعد وجہ طور پر اپنی ان خدمات کو ایک سعادت جانتے تھے جس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا۔ ان تیروں سے میں نے خوب ان کے دشمن کو میدانوں اور پہاڑوں میں پسپا کیا۔ مد قبیلے کے کسی قابل ذکر تیر انداز کو مجھ سے پہلے رسول اللہ کی معیت کی ایسی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ مکہ میں مرنا بھی پسند نہ تھا۔ بیماری جس قدر طول کھینچتی جاتی تھی اس قدر ان کی بے قراری بڑھتی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بار دیکھ کر پوچھا روتے کیوں ہو؟ عرض کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی سرزمین کی خاک نصیب ہوگی جس کو خدا اور رسول کی محبت ہمیشہ کے لیے ترک کر چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی دیتے ہوئے ان کو قلب پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ دعا فرمائی، اے خدا سعد کو صحت عطا کر، سعد کو صحت عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ اس مریض بستر مرگ کے لیے آب حیات ثابت ہوئے، یعنی دعا مقبول ہوئی اور وہ صحیح و تندرست ہوئے۔
ساتھ ہی یہ بشارت سنائی کہ ایسا تم اس وقت تک نہ مرو گے جب تک تم سے قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچ لے۔ یہ پیشن گوئی اجمی فتوحات کے ذریعے پوری ہوئی جن میں عجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائدہ اٹھایا۔ مکہ سے واپس آنے کے بعد اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت ابو بکر صدیق ثقیفہ بنی سعدہ میں کثرت آرا سے مسند نشین خلافت ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی جمہور کا ساتھ دیا اور خلیفہ اول کے ہاتھ پر بلا توقف بیعت کر لی۔ خلیفہ اول نے صرف 2.25 برس کی خلافت کے بعد دائی حق لبیک کہا اور فاروق اعظم کو جانشین کر کے رحلت گزین عالم جاوداں ہوئے۔ اس وقت اندرونی مہمات کا فیصلہ ہو کر شام و عراق پر فوج کشی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند نشین ہونے کے ساتھ ہی تمام عرب میں جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی اور ان حملوں کا انتظام زیادہ وسیع پیمانے پر قائم کر دیا۔ خصوصاً عراق کی فوج کشی پر سب سے پہلے توجہ کی، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے آئندہ کارناموں کا تعلق تمام تر اسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ اسی لیے اس ملک کی لشکر کشی کے ابتدائی حالات تسلسل قائم رکھنے کے خیال سے کچھ اس طرح ہیں کہ اہل عرب اور ایرانیوں میں نہایت قدیم زمانے سے عداوت چلی آتی تھی۔ ایرانیوں نے بارہا عربوں کے تفرق، اختلاف اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تمام عرب کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ خصوصاً عراق عرب اور سرحدی علاقوں پر مستقل قبضہ جما لیا تھا، لیکن عرب بھی دب کر رہنے والے نہ تھے۔ جب موقع ملتا بغاوت کر دیتے تھے۔ چنانچہ پرانے وقت کے زمانے میں جب طوائف الملوکی کے باعث ایرانی حکومت کا نظام ابتر ہو گیا تو سرحدی قبائل کو پھر شورش کا موقع ملا اور مسنی شیبانی اور سوید اجلی نے تھوڑی جمعیت فراہم کر کے عراق کی سرحد ہیرا اور ابلا کی طرف غارت گری شروع کر دی۔ یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مسنا نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر باقاعدہ عراق پر حملہ آوری کی اجازت طلب کی۔ چونکہ عام عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اس لیے اس کے وسیع خطے کا کسی دوسری حکومت کے زیر اقتدار رہنا مذہبی اور قومی نقطہ نگاہ سے نہایت خطرناک تھا۔ اس بنا پر خلیفہ اول نے مسنا کو اجازت دے دی اور حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے حملہ کر کے بہت سے سرحدی مقامات فتح کر لیے، لیکن چونکہ دوسری طرف شام کی مہم بھی درپیش تھی اور وہاں کمک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ مسنا کو اپنا جانشین کر کے شامی رزمگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں، لیکن خالد سیف اللہ کا جانا تھا کہ عراق کی مہم دفتن سرد پڑ گئی۔ حضرت عمر نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو پھر نئے سرے سے عراق کی مہم پر توجہ مبذول فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک فوج گراں کے ساتھ اس طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے ایرانیوں کو متفرق مارکوں میں شکست دے کر تمام متسلح علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام مروہا تھا، غنیم کی ایک زبردست فوج کے سامنے صف آرائی کی۔ چونکہ بیچ میں دریا حائل تھا، اس لیے ایرانی سپہ سالار بہمن نے کہلا بھیجا کہ یا تو تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران فوج کے اختلاف کے باوجود شجاعت کے نشے میں خود دریا کے پار اتر کر مقابلہ کیا، لیکن اس غلطی کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، یعنی مسلمانوں کو نہایت افسوسناک شکست ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کمک بھیج کر فوج کو استر نو مستحکم کر دیا اور چونکہ ابو عبیدہ بن الجراح کام آ چکے تھے، اس لیے مسنی شیبانی کو سپہ سالاری کی خدمت سپرد کر دی۔ انہوں نے مارکہ بویب اور دوسری جنگوں میں دشمن کو پے در پے شکستیں دے کر عراق کے ایک وسیع خطے پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں کو اب تک مسلمانوں کی جارحانہ قوتوں کا اندازہ نہ تھا۔ ان کے فتوحات نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اراکین سلطنت نے حکومت کیانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئی تدبیریں اختیار کی۔ پرانے تخت کو جو ایک عورت تھی تخت سے اتار کر خاندان کسریٰ کے اصلی وارث یزدگرد کو تخت نشین کیا اور تمام ملک میں اتحاد، اتفاق اور جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بھی بغاوت اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھی اور مسنا کو مجبوراً عرب کی سرزمین میں ہٹ آنا پڑا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر تمام عرب میں پرجوش و جادو بیان خطیب پھیلا دیے تاکہ وہ اپنی پرتاثیر تقریروں سے قبائل عرب کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دارالخلافت کی طرف جنگ آزما بہادروں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صدیقی سے حوازن کے عامل تھے۔ انہوں نے اپنے اثر سے 1000 آدمی بھیجے، جن میں سے ہر ایک تیغ و تفنگ کا ماہر تھا۔ غرض فوج توقع سے زیادہ فراہم ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ دقت یہ تھی کہ اس عظیم الشان لشکر کی سربراہی کے لیے کوئی شخص موزوں نظر نہ آتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ عوام کے اسرار سے خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، لیکن اہل الرائے صحابہ مانے ہوئے کہ آپ کا جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ دفتن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اٹھ کر کہا میں نے پا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون؟
بولے کہ سعد بن ابی وقاص۔ تمام حاضرین اس انتخاب پر بھڑک اٹھے اور سب نے متفقہ طور پر تائید کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نہایت بلند پایا صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ اس کے ساتھ بہادری و شجاعت میں بھی بے نظیر تھے۔ تمام فوج نے ان کی سپہ سالاری کو نہایت پسندیدگی و فخر کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گو سپہ سالاری کے لحاظ سے مجبور ہو کر منظور کر لیا اور ہر قسم کی ہدایتیں اور نشیب و فراز سمجھا کر رزمگاہ کی طرف کوچ کرنے کی اجازت دے دی۔ غرض اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ زندگی کا وہ صفحہ شروع ہوا جو سب سے زیادہ درخشاں و تاباں ہے اور جس نے دنیا کے بڑے بڑے اولو العزم حوصلہ مند اور خوش تدبیر ناموروں کی صف میں ان کو ممتاز کر دیا ہے۔ وہ اپنے لشکر کو آراستہ کر کے منزل بمنزل طے کرتے ہوئے ثعلبہ پہنچے، یہاں 3 مہینے تک قیام رہا، پھر وہاں سے چل کر مشراف میں خیمہ زن ہوئے۔ مسنہ مقام ذیقار میں 8000 نبردآزمہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دائی اجل نے ملاقات کا موقع نہ دیا اور وہ اپنے بھائی کو سپہ سالار اعظم سے ملنے کی ہدایت کر کے راہ گزین عالم جاوداں ہوئے۔ معینہ نے حسب ہدایت مشراف میں آ کر ملاقات کی اور مسنہ نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد بن ابی وقاص سے بیان کیے۔ سعد بن ابی وقاص نے مشراف میں اپنی فوج کا باقاعدہ جائزہ لیا جو کم و بیش 30,000 ٹھہری، پھر میمنہ و میسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے اور مقام کا نقشہ، فرودگاہ کا ڈھنگ، لشکر کا پھیلاؤ اور رسد کی کیفیت و مہیرہ سے دربار خلافت کو مطلع کیا۔ وہاں سے حکم آیا کہ مشراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ پر اس طرح مورچے جمائیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک ہو۔ چنانچہ وہ یہاں سے روانہ ہو کر عزیب میں اجمیوں کے میگزین پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے اور مناسب موقعوں پر مورچے جما دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص منتخب کیے، سفیر بنا کر مدائن روانہ کیا تاکہ شاہ ایران کو اسلام یا جزیہ قبول کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اسلام پیش کیا اور طرفین میں بڑی درد و قدح ہوتی رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا کہ اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو ہم اپنے نبی کی پیشن گوئی یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تمہاری زمین ہمارے تصرف میں آئے گی۔ مسلمانوں کی صاف بیانی پر غضبناک ہو کر، مسلمانوں کی دلیری پر جھلا کر، خاک دھول منگا کر کہا یہ لو تم کو ملے گا۔ عمرو بن سعدی کرب نے اس کو اپنی چادر میں لے لیا اور سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہم کو دے دی۔ غرض صفرا واپس آئے اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اجمی سپہ سالار رستم نے بھی جو سابات میں مقیم تھا اپنی فوج کو آگے بڑھا کر قادسیہ میں ڈیرے ڈالے۔ رستم کی فوجیں قادسیہ پہنچی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دشمن کی نقل و حرکت سے ہر وقت مطلع کرتے رہیں۔ نیز غنیم کی فوج کا رنگ ڈھنگ، لشکر کی ترتیب اور پڑاؤ کی حالت دریافت کرنے کے لیے فوجی افسر متعین کر دیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کے وقت غنیم کے کیمپ میں گشت کر رہے تھے، ایک جگہ ایک بیش بہا گھوڑا بندھا دیکھا، تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈور سے اٹکا لی۔ لوگوں نے ان کا تعقب کیا تو ایک سپاہی کو قید کر کے لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے۔ قیدی نے حضرت سعد کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور اجمی فوج کے بہت سے اسرار بیان کیے۔ عرصے تک صرف اسی قسم کی جھڑپ ہوتی رہی اور کوئی باقاعدہ جنگ پیش نہ آئی۔ رستم قصداً جنگ سے جی چراتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر صلح کی کوشش کی اور حضرت سعد نے اس کی خواہش پر متعدد سفارتیں روانہ کی۔ آخری سفارت میں مغیرہ بھیجے گئے لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی۔ رستم کو ناکامی ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ کل تمہیں تہ و بالا کر ڈالوں گا۔ مغیرہ نے واپس آ کر رستم کا مقولہ بیان کیا تو حضرت سعد نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ رستم اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے اسی وقت فوج کو ایک کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز صبح کے وقت درمیان کی نہر کو عبور کر کے میدان جنگ میں سفارا ہوا۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر بھی تیار تھا۔ مشہور شعراء اور پرجوش خطیب رزمیہ اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہادر سپاہیوں کے شجاعانہ ولولے بھڑکا رہے تھے۔ اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الہانی اور جہاد کی آیتوں نے جنگ کے عاشقوں کو بیتاب کر رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قاعدے کے موافق اللہ اکبر کے 3 نعرے بلند کیے اور چوتھے پر جنگ شروع ہو گئی۔ گو خود عرق النساء کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ نہ دے سکے اور خالد بن ارطفا کو قائم مقام کر کے میدان جنگ کے قریب جو قصر تھا اس کے بالا خانے پر رونق افروز ہوئے، تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب سمجھتے تھے پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور خالد انہی ہدایتوں کے مطابق موقع بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے ریلے سے قریب تھا کہ بجیلہ سواروں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ حضرت سعد نے یہ رنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بجیلہ کو مدد پہنچائیں۔ پھر جب اس کالی آندھی نے اس طرف رخ کیا تو قبیلہ تمیم کو جو نیزہ بازی اور قادر اندازی میں کمال رکھتے تھے کہلا بھیجا کہ تمہارا کمال ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا ہوا؟
یہ سن کر انہوں نے اس جوش سے تیر برسائے کہ دفتن جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ غرض تمام دن اسی زور کا رن ہوا۔ شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ جنگ قادسیہ کا یہ پہلا مارکا تھا جس کو عربی میں یوم الارماس کہتے ہیں۔ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی۔ عین ہنگامے کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچ گئیں۔ اس تائید غیبی سے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا اور اس زور شور سے تیغ و سنان اور تیر و تفنگ کا بازار گرم ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں کی رگ شجاعت میں ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ ابو محجن سقفی، جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے شراب خوری کے جرم میں اپنے قصر میں مقید کر لیا تھا، اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بےتاب ہو رہے تھے۔ ضبط نہ کر سکے تو سلمہ سعد کی بیوی سے درخواست کی کہ اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے جیتا بچا تو پھر خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے انکار کیا تو حسرت کے ساتھ یہ اشعار پڑھنے لگے کہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیر میں بندھا پڑا ہوں۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر باندھ کھینچ لیتی ہے اور دروازے اس طرح سامنے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار سے سلمہ نے متاثر ہو کر ان کی بیڑیاں کاٹ دیں اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور ان لوگوں کو اپنی شجاعت و جانبازی سے متحیر کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی حیران تھے کہ یہ کون بہادر ہے۔ شام کو جنگ ختم ہوئی تو ابو محجن نے آ کر بیڑیاں پہن لی۔ سلمہ نے یہ حالات ساتھ سے بیان کیے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں ایسے فدائی اسلام کو سزا نہیں دے سکتا، اور اسی وقت رہا کر دیا۔ ابو محجن پر بھی اس قدر دانی کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ شراب سے توبہ کر لی۔ تیسرے روز حسب معمول پھر مارکا شروع ہوا۔ حضرت سعد نے آج آخری فیصلے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شام ہو گئی اور جنگ کے زور شور میں کچھ فرق نہ آیا۔ زیادہ دقت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی۔ وہ جس طرف جھک پڑتے تھے صفیں کی صفیں درم بھرم کر دیتے تھے۔ حضرت سعد نے آقا اور چند دوسرے بہادر سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ تم ہاتھیوں کو مار لو تو پھر میدان تمہارے ہاتھ ہے۔ انہوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور نرغہ کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا تو دوسرے ہاتھی خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا کہ حضرت سعد نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نئے سرے سے ترتیب دیا اور حکم دیا کہ جب میں تیسرا نعرہ بلند کروں تو غنیم پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی پہلا ہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ آقا نے جوش سے بےتاب ہو کر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد نے فرمایا اے خدا قاقا کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ قاقا کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اے خدا اس کو معاف کرنا اور اس کا معین و مددگار رہنا۔ غرض دن ختم ہونے کے بعد تمام رات ہنگامے کا بازار گرم رہا، لیکن بالآخر مسلمانوں کے ثبات و استقلال نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ رستم کو بھی مجبوراً بھاگنا پڑا، مگر بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد نے بارگاہ خلافت میں نامہ فتح روانہ کر کے مقتولین و مجروحین کی تجہیز و تدفین اور مرہم پٹی کا اہتمام کیا۔ چونکہ وہ خود اس جنگ میں شریک نہ تھے، اس لیے بعض سپاہیوں کو ان کی طرف سے بدگمانی تھی۔ چنانچہ ایک شاعر نے علانیہ اس خیال کو ظاہر کر دیا، میں نے جنگ کی یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے دروازے سے چمٹے رہے۔ ہم لوٹے تو بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں، حالانکہ سعد بن ابی وقاص کی بیویوں میں سے کوئی بھی بیوہ نہ ہوئی۔ حضرت سعد نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے تمام فوج کو جمع کیا اور مفصل تقریر کر کے اپنی معذوری ظاہر کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مارکہ قادسیہ کے بعد 15 ہجری میں تمام عراق عرب کو زیر نگی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ایرانی بابل میں پناہ گزین تھے، اس لیے سب سے پہلے اسی طرف بڑھے۔ انہوں نے خود اجمیوں پر اس قدر روب بٹھا دیا تھا کہ راہ میں بڑے بڑے سرداروں نے پیشوائی کر کے صلح کر لی اور بابل تک موقع بموقع پل تیار کرا دیے۔ اسلامی فوجیں آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ بابل پہنچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو فتح کر لیا اور خود یہاں قیام کر کے زہرہ کی افسری میں کچھ فوجیں آگے روانہ کر دیں۔ انہوں نے کوسی پہنچ کر دم لیا اور وہاں کے رئیس شہریار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کوسی ایک تاریخی جگہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہیں قید کیا تھا، چنانچہ قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل سے تشریف لائے تو اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھ کر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کسی قوم کو ہم ایک سی کیفیت میں نہیں رکھتے۔ کوسی سے آگے بڑھ کر پائے تخت کے قریب ایک مستحکم مقام بحرہ شیر تھا۔ اس نام کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خاص کثرہ کا شکاری شیر رہتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شیر مقابلے کے لیے چھوڑا گیا۔ اس نے تڑپ کر اسلامی شیروں پر حملہ کیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہاشم نے، جو ہراول کے افسر تھے، اس صفائی سے تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس بہادری پر خوش ہو کر ان کی پیشانی چوم لی اور انہوں نے ان کے قدم کو بوسہ دیا۔
میرا شیر کا کامل 2 ماہ تک محاصرہ رہا اور اس اثنا میں متعدد ہولناک جنگیں ہوئیں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ ایک روز خود ایرانی فوجیں تنگا کر جوش و خروش کے ساتھ قلعے سے باہر نکلی اور دیر تک شجاعانہ لڑتی رہیں۔ اسی حالت میں ان کا سپہ سالار شہر براز جو نہایت بہادر افسر تھا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ اجمی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئی اور شہر والوں نے صلح کا پھریرا اڑا دیا۔ بحر شیر اور مدائن یعنی پایا تخت عراق کے درمیان صرف دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے جہاں جہاں پل تھے توڑ کر بیکار کر دیے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی اولو العزمی کے آگے دنیا کی کون سی چیز حائل ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اہل فوج کو مخاطب کر کے کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، آؤ اس کو بھی تیر جائیں تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ سپہ سالار اعظم کی جانبازی دیکھ کر تمام فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیا اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی اس عجیب غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر دیوان آمد کہتے ہوئے بھاگے، تاہم سپہ سالار اور تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر مزاحم ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ یزدگرد شاہ ایران پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام اسباب و سامان موجود تھا جو بجن سے مدینہ روانہ کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار زبان سے یہ آیتیں نکلی، اگلی قومیں کس قدر باغ چشمے کھیتیاں اور طرح طرح کی نعمتیں عمدہ عمدہ محلات چھوڑ کر چل بسیں جس میں خوشباش زندگی بسر کرتی تھی، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن فتح ہونے کے ساتھ تمام عراق عرب پر تسلط قائم ہو گیا۔ بڑے بڑے رؤسا اور جاگیرداروں نے سپر ڈال کر صلح کر لی اور تمام ملک میں امن و امان کی منادی ہو گئی، اور جو لوگ گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے پھر واپس آ گئے، اور حاکم و محکوم میں اس قدر ارتباط پیدا ہوا کہ باہم ازواج و مناکحت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عراق عرب کی مفتوح ہونے کے بعد حضرت سعد کے اہتمام سے جلولہ اور تقریب پر فوج کشی ہوئی اور نہایت کامیابی و فیروز مندی کے ساتھ ان مقامات پر اسلامی پھریرا نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی تو جواب آیا کہ دولت حکمرانی کے مقابلے میں مجھے ایک ایک سپاہی کا خون زیادہ محبوب ہے۔ کاش ہمارے اور اجمیوں کے درمیان صد سکندری حائل ہوتی کہ نہ ہم ان کی طرف بڑھتے اور نہ وہ ہم پر حملہ آور ہوتے۔ غرض سردست اسی پر اکتفا کر کے ممالک مفتوحہ کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اس فرمان کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ دوائی ملک کی حیثیت سے مدائن کو صوبے کا مرکز بنا کر نظم و نسق میں مصروف ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ کسی غیر قوم پر حکمرانی اور ملکی نظام کو بہترین اصول پر مرتب کرنا بھی اسی قدر مشکل ہے جس قدر کسی ملک کو فتح کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فطری قابلیت کے باعث ان دونوں مشکلات پر غالب آئے۔ انہوں نے جس خوبی و عمدگی کے ساتھ اپنے عہد جلیلہ کے فرائض انجام دیے، اس سے زیادہ اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ دربار خلافت کے ایمہ سے تمام عراق کی مردم شماری اور پیمائش کرائی، اراضی مفتوحہ کو ملک کے اصلی باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دیا، البتہ جس زمین کا کوئی وارث نہ تھا اس کا پھر نئے سرے سے بندوبست کیا۔ اسی طرح لگان اور جزیہ کے اصول بنائے اور رعایا کے امن و آسائش کا انتظام کیا۔ اجمیوں کے ساتھ اس قدر خلق و شفقت سے پیش آئے کہ ان کے دل پر قبضہ کر لیا، چنانچہ بڑے بڑے عمرا اور رؤسا اسی اثر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جمیل ابن بسبہری، بطام بن نرسی، رفیل اور فیروز وغیرہ جو عراق کے مشہور رؤسا تھے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ اس طرح دیلم کی 4000 فوج جو شاہی رسالہ کے نام سے موسوم تھی حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصے تک مدائن میں قیام کرنے کے بعد محسوس کیا کہ یہاں کی آب و ہوا نے اہل عرب کا رنگ روپ بالکل بدل دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو اس سے مطلع کیا تو حکم آیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب سرزمین تلاش کر کے ایک نیا شہر وہاں بسائیں اور عربی قبائل کو آباد کر کے اس کو مرکز حکومت قرار دیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کے مطابق مدائن سے نکل کر ایک موزوں جگہ منتخب کر کے کوفے کے نام سے ایک وسیع شہر کی بنیاد ڈالی۔ عرب کے جدا جدا قبیلوں کو جدا جدا محلوں میں آباد کیا۔ وسط شہر میں ایک عظیم الشان مسجد بنوائی جس میں تقریباً 40,000 نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی۔ مسجد کے قریب ہی بیت المال کی عمارت اور اپنا محل تعمیر کرایا جو قصر سعد بن ابی وقاص سے مشہور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بیت المال میں چوری ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص نے اس کی رپورٹ دارالخلافت میں بھیجی تو حکم آیا کہ بیت المال کو مسجد سے ملا دیا جائے تاکہ ہر وقت نمازیوں کے آمد و رفت سے خزانہ محفوظ رہے۔ چنانچہ انہوں نے روز بنام ایک مشہور پارسی معمار کو بلا کر یہ خدمات سپرد کی۔ اس نے نہایت خوبی و موزونی کے ساتھ بیت المال کی عمارت کو بڑھا کر مسجد سے ملا دیا۔ حضرت سعد نے اس کی کاریگری کی بڑی قدر کی اور خوش ہو کر اس کو دارالخلافت بھیج دیا جہاں ہمیشہ کے لیے اس کا روزینہ مقرر ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا قصر چونکہ وسط بازار میں تھا اس لیے شور و شغب کے ساتھ باہم گفتگو کرنا بھی دشوار تھا۔
انہوں نے اس سے بچنے کے لیے قصر کے سامنے ایک دیوڑی بنوائی اور اس میں پھاٹک لگوایا۔ بارگاہ خلافت میں اس ڈیوڑی کی اطلاع پہنچی تو اس خیال سے کہ اہل حاجت کے لیے سد راہ نہ ہو جائے، حضرت محمد بن مسلمہ کو حکم ہوا کہ کوفہ جا کر اس میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اطاعت شاری کے ساتھ خاموشی سے دیکھا کیے۔ کوفہ میں دراصل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوجی چھاؤنی قائم کی تھی جہاں تقریباً 1,00,000 نبردآزمہ سپاہی بسائے گئے تھے۔ ان کو اعلی قدر مراتب تنخواہیں دی جاتی تھی۔ تنخواہ کی تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ 10 سپاہیوں پر افسر ہوتے تھے جو عمراء العشار کہلاتے تھے۔ تنخواہیں ان کو دی جاتی تھیں اور وہ اپنے ماتحت سپاہیوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ عمراء عشار نے تنخواہوں کی تقسیم میں بے اعتدالی کی اور اس کی وجہ سے فوج میں برہمی کے آثار نمایاں ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دربار خلافت کو اس واقعے سے مطلع کیا اور فرمان خلافت کے مطابق دوبارہ نہایت صحت و تحقیق کے ساتھ لوگوں کے عہدے اور روزینے مقرر کیے اور اس دفعہ 10 کے بجائے 7 سپاہیوں پر ایک افسر متعین کیا۔ شام کی اسلامی فوجوں نے حمص پر چڑھائی کی تو اہل جزیرہ ایک جمعیت عظیم کے ساتھ رومیوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ملک کے اندرونی اور سرحدی واقعات سے ہر وقت باخبر رہتے تھے، ایک فوج گراں بھیج کر ان کو وہیں روک لیا اور آگے بڑھنے نہ دیا۔ سن 21 ہجری میں ایرانیوں نے عراق عجم میں نہایت عظیم الشان جنگی تیاریاں کی اور مسلمانوں کو ان کے مفتوحہ ممالک سے نکال دینا چاہا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان تیاریوں کا حال سنا تو تمام فوجی مرکزوں میں اسلامی فوج کو بھی آراستہ کرنے کا احکام صادر کیے۔ کوفہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نہایت اہتمام کے ساتھ تیاریاں شروع کی اور دربار خلافت کے ایما سے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پہلے ان کے ماتحتی میں افسر مال تھے، اس فوج کا امیر عسکر مقرر کیا۔ لیکن یہاں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو قصداً جنگ سے جی چراتی تھی اور کہتی تھی کہ بصرہ والوں نے خام کا فارس پر حملہ کر کے یہ لڑائی مول لی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خلافت میں لوگوں کی شکایت لکھی تو ان میں سے جرح بن سنان اور اس کے چند ساتھیوں کو ان سے شدید عداوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر شکایت کی کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ ظاہر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالی مرتبہ و بلند پایا صحابی کی نسبت یہ شکایت کس قدر محمل تھی، حضرت عمر بن خطاب کو بھی اس کے لغو ہونے کا یقین تھا۔ تاہم رفع حجت کے خیال سے حضرت محمد بن مسلمہ کو تحقیقات کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے کوفہ کی ہر ایک مسجد میں گشت کر کے شکایت کی حقیقت دریافت کی تو ہر جگہ سب نے یک زبان ہو کر اس کی تکذیب کی اور لفظ بتایا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیقات سے فارغ ہو کر دونوں فریق کو ساتھ لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنے کے ساتھ پوچھا، سعد تم کیسی نماز پڑھاتے ہو کہ لوگ شکایت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلی 2 رکعتوں میں لمبی 2 سورتیں پڑھاتا ہوں اور دونوں آخری میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، بے شک تمہاری نسبت یہی گمان ہو سکتا۔ گو الزام بے بنیاد ثابت ہوا۔ تاہم حضرت عمر نے اس خیال سے کہ ایک جماعت مخالفت پر آمادہ ہو گئی تھی، ان کو اس عہدے سے سبکدوشی کر دینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو اپنا جانشین بنا آئے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو مستقل کر دیا اور ان کو دوبارہ واپس جانے کی زحمت نہ دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنے اوپر اس بےہودہ الزام کے قائم ہونے کا نہایت افسوس تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے راہ خدا میں تیر اندازی کی ہے۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے سوکھے پتے کھا کھا کر لڑے تھے، لیکن خدا کی شان آج یہ بنو اسد پیدا ہوئے ہیں جو خود مجھے مذہب سکھاتے ہیں کہ میں نماز اچھی نہیں پڑھاتا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے ایک مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ حالت نزاع میں لوگوں نے خلیفہ نامزد کرنے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے اس منصب کے لیے 6 آدمیوں کے نام پیش کیے۔ ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور فرمایا کہ اگر وہ خلافت کے لیے منتخب نہ ہو سکیں تو جو منتخب ہو اسے چاہیے کہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ میں نے انہیں کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معطل نہیں کیا تھا۔ فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین کے بعد مجلس شورا نے حضرت عثمان بن عفان کے سر پر دستار خلافت باندھی اور انہوں نے حسب وصیت حضرت سعد بن ابی وقاص کو دوبارہ کوفے کا والی مقرر کیا۔ لیکن اس تقرر کے 3 سال بعد یعنی 26 ہجری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ذمہ دار بیت المال سے اختلاف پیدا ہو جانے کے باعث پھر معزول ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول ہونے کے بعد مدینے میں عزت نشینی اختیار کر لی، یہاں تک کہ جب خلیفہ ثالث کے آخری عہد حکومت میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوا تو یہ ہنگامہ بھی ان کی گوشگیری میں مخل نہ ہوا۔ البتہ جب مفسدین نے کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن معاملات ملکی سے بے تعلق رہنے کی روش پر اس وقت بھی قائم رہے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب جب حضرت طلحہ و حضرت زبیر کے مقابلے میں اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے معذرت کی اور کہا مجھے ایسی تلوار بتاؤ
جو مسلم و کافر میں امتیاز رکھے۔ سعد بن ابی وقاص سے خود ان کے صاحبزادے عمر بن سعد نے ایک دفعہ کہا کہ جب وہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے، کیا یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنگل میں اونٹ چرائیں اور لوگ بادشاہت و حکومت کے لیے اپنی اپنی قسمت آزمائیں؟ سعد بن ابی وقاص نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، خاموش، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ خدا مستغنی اور پرہیزگار بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے منازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے جب پنچایت مقرر ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی اس خوشی میں کہ اب خانہ جنگیوں اور خونریزیوں کا خاتمہ ہو جائے گا فیصلہ سننے کے لیے دومت الجندل تشریف لائے، لیکن جب یہ بے نتیجہ ثابت ہوئی تو پھر اپنے عزلت قدے میں واپس آ گئے اور تمام جھگڑوں سے قطعی طور پر کنارہ کش رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے قصر تعمیر کرا رہے تھے، چنانچہ عزلت نشینی کی زندگی اسی میں بسر ہوئی۔ آخر میں قوا مزمحل ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ 55 ہجری میں طائر روح نے باغ رضوان کے اشتیاق میں ہمیشہ کے لیے اس قفہ سنسری کو خیرباد کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں جو اونی کپڑا میرے جسم پر تھا اس سے کفن کا کام لیا جائے، چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور لاش مدینہ لائی گئی۔ بعض امہات المومنین اس وقت زندہ تھی، انہوں نے حکم دیا کہ جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مسجد میں لایا جائے، چنانچہ مسجد میں ان کے حجروں کے سامنے نماز ادا کی گئی۔ امہات المومنین بھی نماز میں شریک تھیں۔ کسی نے مسجد میں نماز جنازہ پر اعتراض کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگ کس قدر جلد بھول گئے، کیا رسول اللہ نے سہیل بن البیضہ پر مسجد میں نماز نہیں پڑھائی تھی؟ غرض اس کو ارشام کے ساتھ مقام بقیع میں مدفون ہوئے، 70 برس سے زیادہ عمر پائی اور اس عرصے میں اپنے عظیم شان کارناموں کی ایسی یادگار چھوڑ گئے کہ ان کے اخلاف قیامت تک فخر و مباحات کے ساتھ ان پر تبر اللساں رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا علمی پایا نہایت عرفہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ جب سعد بن ابی وقاص رسول اللہ سے کوئی حدیث روایت کریں تو پھر اس کے متعلق کسی دوسرے سے نہ پوچھو۔ رسول اللہ سے تحصیل علم میں کبھی پس و پیش یا شرم و حجاب دامنگیر نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں حاضر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ عطیہ مرحمت فرمائے، لیکن اس میں سے ایک شخص کو محروم رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی محرومی پر سخت تعجب ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا خیال ہے کہ یہ بھی مومن ہے۔ ارشاد ہوا، مومن یا مسلم؟ لیکن حضرت سعد کو تشفی نہ ہوئی، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ حضرت نے اس دفعہ بھی وہی جواب دیا۔ غرض حضرت سعد نے مقرر سے کرر اس سوال کو جاری رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے یہ فرما کر تشفی کر دی کہ بسا اوقات اس سے جس کو عطیہ دیتا ہوں وہ شخص جس کو کچھ نہیں دیتا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے مصحف اخلاق میں خشیت الہی، حب رسول، تقوی، زہد، بے نیازی اور خاکساری سب سے روشن ابواب ہیں۔ خوف خدا اور عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ عموماً رات کے آخر حصے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ طبیعت رہبانیت کی طرف بہت مائل تھی، لیکن اسلام میں ممنوع ہونے کی وجہ سے مجبور تھے، چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان بن مظعون کو رسول اللہ نے رہبانیت اور تبتل سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں اس کو اختیار کر لیتا۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت و جانثاری کا صرف اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً تمام غزوات میں ہم رکاب رہے۔ غزوہ احد میں جب شکست رونما ہوئی اور تمام صحابہ پریشانی اور گھبراہٹ میں منتشر ہو گئے تو اس وقت تھوڑی دیر تک تنہا انہوں نے اور حضرت طلحہ نے خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض انجام دیا تھا۔ سفر میں عموماً خود شوق سے رسول اللہ کے خیمے کے گرد رات بھر پہرا دیتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا، یہاں دشمنوں کا سخت خطرہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک جاگتے رہے اور فرمانے لگے کہ کاش میرے اصحاب میں سے کوئی مرد صالح آج پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ابھی یہ جملہ تمام بھی نہیں ہوا تھا کہ اسلحے کی جھنکار سننے میں آئی۔ حضرت نے پوچھا، کون ہے؟ عرض کیا، سعد بن ابی وقاص۔ ارشاد ہوا، کیسے آئے؟ اس فرض کو انجام دینے آیا ہوں۔ حضرت اس جانثار سے نہایت خوش ہوئے اور دعا دی۔ عتبہ بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص کے حقیقی بھائی تھے۔ انہوں نے حالت کفر میں غزوہ احد میں رسول اللہ کا روح مبارک زخمی کیا تھا۔ حضرت سعد فرمایا کرتے تھے، واللہ میں عتبہ سے زیادہ کبھی کسی شخص کے خون کا پیاسا نہیں ہوا۔ اتباع سنت اور رسول اللہ کے اعمال و احکام کامل پیروی کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ اہل کوفہ نے دربار خلافت میں شکایت کی کہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے تو فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ کی نماز سے سرمو انحراف نہیں کرتا۔ ایک دفعہ مدینے سے اپنے قصر کی طرف جو مقام عقیق میں تھا تشریف لے جا رہے تھے، راہ میں ایک غلام کو درخت کاٹتے دیکھا۔ چونکہ رسول اللہ نے مدینے کو حرم قرار دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کے اوزار چھین لیے۔
غلام کے مالک نے آ کر اس کا مطالبہ کیا تو فرمانے لگے معاذ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کو واپس کر دوں گا، اور اوزار کے واپس دینے سے قطعاً انکار کر دیا۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ جس وقت دنیا اسلام حکومت و بادشاہت کے جھگڑوں میں مبتلا تھی، اس وقت وہ مدینے کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے اس فتنے سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور جو کوئی ان جھگڑوں کے متعلق کچھ پوچھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں سونے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھا ہوگا۔ تواضع اور خاکساری کا صرف اس سے اندازہ ہوگا کہ سپہ سالاری اور گورنری کے بعد بھی جبکہ کسرا کے وارثوں نے اپنا عظیم الشان محل ان کے لیے خالی کر دیا تھا، ان کو اونٹ اور بکریاں تک چرانے میں آر نہ تھا۔ افسر کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ گھر میں آگ لگائی گئی، وہ خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے پتے کھا کھا کر رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں جانبازی دکھاتے تھے، لیکن اسلام نے بہت جلد روحانیت کے ساتھ مادی حیثیت سے بھی اپنے فدائیوں کی اسرت و تنگ حالی کو دولت و ثروت سے متبدل کر دیا۔ خیبر کی مفتوحہ اراضی میں جاگیر ملی، ایران کے مال غنیمت میں حصہ ملا، اسی طرح دور فتنہ و فساد میں ایک غیر آباد زمین خرید کر زراعت کا مشغلہ اختیار کیا۔ قرض اخیر زندگی میں ایک بڑی دولت کے مالک ہوئے۔ کوفے اور مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں عالیشان محلات تعمیر کرائے، مگر باوجود اس کے غذا و لباس کی سادگی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا حلیہ یہ تھا: قد بلند و بالا، جسم فربا، ناک چپٹی، سر بڑا اور ہاتھ کی انگلیاں نہایت موٹی اور مضبوط تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی۔ بیویوں کے نام یہ ہیں: بنت الشہاب، بنت قیس بن مادی کرب، ام عامر بن عمر، زبد ام بلال بنت ربی، ام حکیم بنت قارث، سلمہ بنت حبس، زیا بنت عامر ام حجر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی 34 اولادیں تھیں، ان میں سے لڑکے 17 تھے، لڑکیاں بھی اسی قدر تھیں۔ سب کے نام حسب ترتیب آپ کو بتاتے ہیں۔ لڑکوں میں اسحاق اکبر، عمر ابن سعد کربلا میں امام حسین کے خلاف یزید کے لشکر کا سپہ سالار تھا، محمد، عامر، اسحاق اصغر، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عبداللہ اصغر، عبد الرحمن، عمیر اکبر، عمیر الاصغر، عمرو، عمران، صالح، عثمان۔ لڑکیوں میں ام الحکیم کبرا، حفصہ ام القسم، کلثوم ام عمران، ام الحکیم صغرا، ام عمرو، ہند ام الزہر، ام موسیٰ، حمنہ ام عمر، ام ایوب، ام اسحاق، ملا، عمرہ، عائشہ تھی۔ ان 10 صحابہ کرام کا ذکر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا: ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔